الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين وصلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین آمین ثم آمین۔ پریویس لیکچر کو یقیناً آپ نے سنا ہوگا بہت اچھے طریقے سے۔ اس میں ہم نے اہمیت اور فضیلت پڑھی ہے نکاح کی، اور ہم نے اپنی آؤٹ لائن دیکھی ہے کورس کی، ٹھیک ہے۔ تو پریویس لیکچر کو اگر جسے نہیں سنا وہ لازماً سن لے تاکہ آپ کا انٹرسٹ جو ہے وہ مزید ڈیولپ ہو جائے۔ ہم نے یہ دیکھ لیا تھا کہ نکاح کرتے وقت کس لڑکی اور کس گھرانے کا انتخاب کرنا چاہیے احادیث کی روشنی میں، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ ایک چیز جو ہے وہ آپ سب کے نالج میں ہونی چاہیے کہ کبھی کسی حدیث میں اگر تو لڑکے کا تذکرہ ہے، ٹھیک ہے، انتخاب کے حوالے سے یا کسی بھی ایسی چیز کے حوالے سے، تو وہ دونوں پہ ہی اپلائی ہوگا، لڑکی کے لیے بھی، یعنی اگر دیندار کا انتخاب کیا جا رہا ہے تو آٹومیٹیکلی وہ لڑکی اور لڑکے دونوں کے لیے ہی ہوگا وہ حکم، ٹھیک ہے، جب تک کہ کوئی حکم اسپیسیفک نہ کر دیا گیا ہو۔ اوور آل یہی جو ہے وہ طریقہ کار لیا جاتا ہے۔ آج ہم نکاح کے احکام و مسائل میں انشاءاللہ اصول پڑھیں گے۔ اصول امین ہوتا ہے جو ترجیحات ہوتی ہیں، کہ آپ شادی کرنے کے لیے کوئی جا رہا ہے تو اس کی ترجیحات کیا کیا ہونی چاہیے۔ ہماری شریعت نے کچھ ترجیحات بتائی ہیں، کون کون سی چیز جو ہے وہ پسندیدہ ہے، جس کو ہم کہتے ہیں مستحب ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہلی جو ترجیح ہے وہ ہے کہ لڑکی کا انتخاب جس کا کیا جائے وہ باکرہ ہو، ٹھیک ہے، یعنی کنواری ہو۔ یہ جو باکرہ ہے یہ قاف سے لکھا جائے گا، اگر کسی کو لکھنے کا یا ورڈنگ کا تھوڑا سا ایشو ہو رہا ہو تو۔ اب اس سے مراد یہ ہے جس طرح ہم یوزلی یوز کرتے ہیں کنواری کا ورڈ، یعنی غیر متزوجہ، غیر شادی شدہ، تو ایسی ہی جو ہے خاتون کا انتخاب کرنا وہ مستحب سمجھا جاتا ہے۔ اب یہاں پہ لازم و ملزوم کی بات نہیں ہو رہی، پسندیدہ سمجھا جاتا ہے۔ اس کی دلیل ہمیں حدیث سے ملتی ہے، کیونکہ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس چیز کا تذکرہ فرمایا۔ حضرت جابر بن عبداللہ یہ ایک انصاری صحابی تھے، ٹھیک ہے، بخاری کی حدیث ہے 5367، اس میں آپ کو یہ جو دلیل ہے یہ ملے گی انشاءاللہ۔ اب یہ مدنی صحابی تھے، یعنی انصاری صحابی تھے، اور ان کا اعزاز یہ بھی تھا کہ خود بھی صحابی تھے، ان کے والد جو تھے وہ بھی صحابی تھے، اور ان کے والد جو ہے میدان احد میں شہید ہو گئے، ٹھیک ہے۔ اب جب شہید ہوئے تو انہوں نے کچھ جو ہے اپنی بچیاں چھوڑ دیں پیچھے، یعنی جب انہوں نے وفات پائی تو ان کی بچیاں تھیں جو چھوٹی تھی، ابھی بالغ نہیں تھیں، ان کو تربیت کی ضرورت تھی۔ اب یہاں روایات جو ہے مختلف ملتی ہیں، کہ کہیں ملتا ہے 9 بیٹیاں چھوڑ کے ان کی وفات ہوئی، شہید ہوئے، کہیں پر 7 ملتا ہے، یعنی 6 7، یعنی مختلف روایات ملتی ہیں کہ کچھ لڑکیاں وہ چھوڑ کر گئے تھے۔ اب جب حضرت جابر بن عبداللہ نے انتخاب کیا ایک بیوہ کا، ان کے ساتھ نکاح کیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں پہ ان سے سوال کیا کہ آپ نے بیوہ سے کیوں نکاح کیا، آپ نے باکرہ کا انتخاب کیوں نہیں کیا؟ تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے والد شہید ہو چکے ہیں، اور وہ پیچھے جو اپنی بیٹیاں چھوڑ کے گئے ہیں، یعنی میری بہنیں، اور بڑی عمر کی خاتون کا انتخاب کرنے کی ریزن یہی ہے کہ وہ میری بہنوں کی کفالت کرے۔
اب دیکھ بھال کرے گی، سرپرستی کرے گی، تربیت کرے گی، تو یہاں پہ اگر چھوٹی لڑکی ہوگی تو وہ یہ والی جو ایک ضرورت ہے اس کو پوری نہیں کر پائے گی، ٹھیک ہے. تو یہاں پہ انہوں نے اسی لیے مصلحتاً ایک بڑی عمر کی خاتون کا جو ہے وہ انتخاب کیا. لیکن جو حدیث کے الفاظ ملتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس چیز کو ترجیح دینے کے لیے ایک کنواری کا جو سوال کیا ہے کہ آپ نے جو ہے وہ باکرا کو ترجیح کیوں نہ دی؟ اگر آپ باکرا سے شادی کرتے تو آپ اس کے ساتھ کھیلتے، وہ آپ کے ساتھ کھیلتی، یعنی کہ ایک جو گپ شپ والا دوستی والا جو معاملات ہوتے ہیں بیوی کے ساتھ، آپ اس کو انجوائے کرتے، ٹھیک ہے. لیکن یہاں پہ منع نہیں کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے. جیسے ہی انہوں نے یہ مصلحت والی بات جو ہے وہ بتائی تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو جو ہے پسند کیا. اب یہاں پہ ساتھ ساتھ اب یہ جو ٹاپک ہے باکرا کا اور جو متعلقہ ہے، اس میں ایک حدیث جو ہے آپ مزید جو ہے ایڈ کرتے جائیں تاکہ ایک جو مسکنسیپشن ہوتی ہے وہ سب کی کلیئر ہو جائے. یہاں پہ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی مرد ایک سے زیادہ شادیاں کرتا ہے، ٹھیک ہے. تو اس کا یہاں پہ کانسیپٹ یہی ہے کہ اگر کوئی کسی کنواری کے ساتھ شادی کر لیتا ہے، یعنی اگر ایک شادی شدہ مرد ہے اور اس کے بعد وہ اگین ایک اور شادی کرتا ہے، کنواری لڑکی کے ساتھ شادی کر لیتا ہے، تو انیشیلی وہ 7 راتیں رکے گا، ٹھیک ہے، اپنی اس بیوی کے ساتھ جو کہ باکرا ہے. اب 7 راتیں جب یہاں پہ رکے گا، وہ گزارنے کے بعد وہ اگلی جو راتیں ہیں وہ پھر ڈیوائیڈ کرے گا، یعنی کہ تقسیم کر لے گا. یہ کس کے لیے حکم ہے؟ جو باکرا ہے، یعنی جو کنواری لڑکی ہے اس کے ساتھ، اس کے لیے ہے. جبکہ اگر کوئی شخص متعلقہ کے ساتھ شادی کر لیتا ہے، اپنی دوسری شادی، ٹھیک ہے، تو ابتدائی طور پر وہ 3 راتیں اس کے ساتھ رکنے کا اس کو حکم ہے. 3 راتیں جو ہے وہ انیشیلی اس کے پاس رکے گا، اور اگلے جتنے بھی راتیں ہیں ان میں وہ برابری کرے گا، پھر وہ تقسیم کرے گا. تو یہ ڈفرنس کیونکہ بتایا جا رہا تھا، ترجیحات کی بات ہو رہی تھی، تو اسی لیے یہ والی حدیث بھی یہاں پہ رکھی گئی ہے. اب یہاں پہ ہم نے ایک ترجیح پڑھ لی ہے، یعنی کہ انتخاب جب کرنے لگے تو ترجیح دینی چاہیے. اگر سب چیزیں آسان ہے، کوئی اور جو ہے وہ مصلحت نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو یہاں پہ باکرا کو ترجیح دینے میں اس چیز کو مستحب کہا گیا ہے اہل علم کی طرف سے. اب یہاں پہ باقی جتنی بھی جو امور ہیں، ٹھیک ہے، وہ بھی جائز ہیں. کوئی سیبہ سے بھی شادی کر سکتا ہے. طیبہ جو ہوتی ہے اس کو کہا جاتا ہے کہ جو بیوہ ہوتی ہے یا متعلقہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اس کو کہا جاتا ہے. تو دونوں کنڈیشنز جو ہے وہ اپلائی ہو سکتی ہیں. اب جیسے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ہے وہ اگزامپل ہمارے سامنے ہے. ازواج مطہرات جو تھیں وہ تمام کی تمام یا تو متعلقہ تھیں یا پھر وہ بیوہ تھیں، ٹھیک ہے، سوائے اما عائشہ کے. اما عائشہ جو ہے وہ باکرا تھیں، کنواری تھیں، جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح میں آئیں. باقی تمام جو تھی وہ سیبہ تھیں. تو یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو ارشاد ہے، ابو داؤد کی حدیث میں ہمیں ملتا ہے 2047 میں، کہ عام طور پر عورت کی 4 چیزیں جو ہے وہ دیکھی جاتی ہیں جب بھی کسی خاتون کا انتخاب کیا جاتا ہے نکاح کے لیے. تو کون کون سی 4 چیزیں دیکھی جاتی ہیں؟ ایک تو یہ کہ خاندان دیکھا جاتا ہے، ٹھیک ہے. اب یہاں پہ پرابلم یہ ہے کہ ہر کوئی چاہتا ہے کہ اونچا خاندان ہو، ٹھیک ہے. اونچا خاندان یہ ہماری یہ بنائی ہوئی چیزیں کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ کچھ جو فیملیز ہیں ان کی جو کاسٹ ہوتی ہے، کاسٹ وائز، یا پھر ان کا ایک گھریلو جو ان کے گھرانے کا جو ایک جس طرح سے کہتے ہیں قدیم، اس کے دیکھا جاتا ہے کہ بہت پرانا گھرانہ ہے اور نسلوں سے یہ چلتا آ رہا ہے. تو اس قسم کی جو کیٹیگریز ہیں اس کو خاندان یا پھر کاسٹ یا اس طرح کے نام دے دیے جاتے ہیں. تو ہر شخص یہی چاہتا ہے کہ بہت ہی اونچے خاندان میں ہمارے جو ہے وہ نکاح ہو. اور دوسرے نمبر پہ آتا ہے مالدار ہونا چاہیے، یعنی کھاتے پیتے لوگ ہوں، اچھا ان کے پاس مال ہو، دولت ہو، پیسے والے لوگ ہوں، ٹھیک ہے. یہ بھی زیادہ تر لوگوں کی خواہش ہوتی ہے کہ ایسے گھر کے ساتھ ہمارا تعلق بنے، ایسے گھر میں ہمارا رشتہ ہو کہ جو مال کے حوالے سے ہمیں وہ بہت اچھے کھاتے پیتے لوگ ہوں، تاکہ ہمیں بھی کبھی بھی کوئی ایسا لینا دینا اور اس قسم کے حساب کتاب چلے تو ہمیں کوئی مسئلہ نہ پیش آئے. اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ تیسرے نمبر پہ لوگ چاہتے ہیں کہ جو بھی ہمیں جس کے ساتھ بھی ہمارا نکاح ہو تو وہ حسن و جمال میں، خوبصورتی میں جو ہے اس کا ایک اعلیٰ مقام ہو، لڑکی خوبصورت ہو، اچھے لکس والی ہو، ٹھیک ہے. تو یہ بھی اس طرح سے قدیم زمانے سے یہی والا جو ایک پرائورٹی ہے یہ چلی آ رہی ہے. اس کے بعد جو ہے وہ دین کو دیکھا جاتا ہے.
ٹھیک ہے، یہ چیزیں ہوتی ہیں نا، چاروں چیزیں کون کون سی ہوتی ہیں؟ خاندان ہوتا ہے، ٹھیک ہے، مالدار گھرانہ ہونا چاہیے، اور پھر خوبصورتی کی امپورٹنس جو ہے وہ دی جاتی ہے، پھر دیکھا جاتا ہے کہ دیندار بھی ہونا چاہیے۔ اب یہ چاروں چیزیں جب حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتائیں، تو ساتھ میں یہ فرما دیا کہ دیندار گھرانے کو ترجیح دینی چاہیے۔ یعنی نکاح کا پیغام جب دینے کی باری آئے، تو آپ نے جو انتخاب کرنا ہے، جو فوقیت دینی ہے یا جو ترجیح دینی ہے، وہ کس کو دینی ہے؟ وہ دیندار کو دینی ہے۔ ٹھیک ہے، اب کسی دیندار گھرانے میں یہ آپ کو باقی تینوں چیزوں بھی مل جائیں، یعنی باقی تین چیزیں کہ وہ اچھے خاندان سے ہیں، ان کے پاس مال و دولت کی کوئی کمی نہیں ہے، ٹھیک ہے، لڑکی خوبصورت بھی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ آپ کو پھر وہ سونے پہ سہاگا والی بات ہو گئی، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ دین کو چھوڑ دیتا ہے، یہ چاروں چیزوں میں سے دین کو نکال دیتا ہے اور باقی ساری آپشنز اس کو مل جاتی ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ بہت ہی ایک بری آپشن ہے، ٹھیک ہے، یہ اچھی آپشن نہیں ہے۔ ایسی آپشن کو چننا ہی نہیں چاہیے، کیونکہ اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ مسائل ہوتے ہیں، اور بدعات ہوتی ہیں، خرافات ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ جس گھر میں دین کو ہی امپورٹنس نہیں دی جا رہی، وہاں پہ کیا معاملات ہوں گے وہ کوئی بھی امیجن کر سکتا ہے، کوئی بھی اس چیز کو دیکھ سکتا ہے کہ آنے والے وقت میں جب نسلوں کی پرورش ہو رہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور پھر دو خاندان آپس میں ملتے ہیں، تو کس قسم کے پھر معاملات جو ہے وہ ہو سکتے ہیں۔ پہلا اصول ہم نے مکمل کر لیا، اس پر مکمل طور پر بات چیت ہو گئی۔ اب ہم دوسرے اصول کی طرف بڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ ہم نے یہ دوسرا اصول بھی پڑھ ہی لیا ہے، کیونکہ پہلے ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جب بھی ہم انتخاب کرنے لگیں گے تو کیا کریں گے؟ کون بتائے گا مجھے پہلا اصول کیا تھا؟ بالکل ٹھیک، سمرا دانیہ بہت اٹینٹیولی ماشاء اللہ پڑھ رہے ہیں۔ اب یہ جو ہم نے ابھی حدیث پڑھی ہے، یہ دوسرے اصول سے ہی ریلیونٹ تھی، ٹھیک ہے، یعنی ہم نے دیندار والا جو اصول پڑھا ہے، یہ ہمارے جو ترجیحات ہے ان کا یہ دوسرا اصول ہے کہ آپ نے ترجیح جو ہے وہ دینی ہے کسی بھی دیندار خاندان کو، دیندار لڑکی کو، ٹھیک ہے۔ باقی چیزیں جو ہیں وہ اتنی امپورٹنس نہیں رکھتی ہیں جتنی کہ دین رکھتا ہے۔ اچھا، یہاں پہ ہم ایک اور چیز بھی جو ہے، ایک واقعہ ہم جانتے ہیں جو کہ قرآن کریم میں بھی جس کو ذکر کیا گیا ہے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بچہ جو ہے لے پالک ان کا بیٹا تھا، ٹھیک ہے، حضرت زید کی بات ہو رہی ہے۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے، یہ ایسے صحابی تھے کہ ان کا ذکر قرآن کریم میں بھی کیا گیا ہے، یہ چیز آپ کو یاد رہنی چاہیے۔ تو جب ان کے نکاح کا انتخاب کیا گیا، تو ایک سید خاندان یعنی کہ ہاشمی جو خاتون تھی، ان کے ساتھ ان کا نکاح کر دیا گیا تھا، ٹھیک ہے، حضرت زینب کے ساتھ۔ پھر جب حضرت زید کیونکہ غلام تھے، ٹھیک ہے، اور پھر جو ان کی زوجہ تھی وہ خاندان اور نسب کے معاملے میں آگے تھیں۔ اب آپ یہاں پہ یہ دیکھیں کہ یہ انتخاب جو ہے وہ کس لیے کیا گیا تھا اس شادی میں؟ کیونکہ دین کو فوقیت دی گئی تھی، کیونکہ حضرت زید بہترین تھے اپنے دین کے معاملے میں۔ اور یہ دیکھیں کہ جو ہے باقی چیزیں جو ہے وہ میچ تو نہیں کر رہی تھی، بہرحال ان کے جو آگے کے معاملات تھے ان پر ابھی ہم بات نہیں کر رہے، لیکن ہم اس وقت جو ہے اس اصول کے بارے میں بات کر رہے ہیں کہ فوقیت جو ہے اس رشتے کو کرنے میں جو دی گئی تھی وہ دین تھا۔ اگلا جو ہے اصول تیسرا یا ترجیح، وہ ہمیں مسند احمد کی ایک حدیث سے پتہ چلتی ہے 13604، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان ہے کہ اس لڑکی سے نکاح کرو جو محبت کرنے والی ہو، شدید محبت کرنے والی ہو، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو ایک الودود کا صیغہ استعمال کیا گیا ہے، یہ مبالغے کا صیغہ ہے، ٹھیک ہے۔ گرامر پڑھنے والے جو ہے اس کو جانتے ہوں گے، مبالغے کا صیغہ مطلب محبت تو کرنے والی ہو لیکن شدید محبت کرنے والی ہو۔ تو یہاں پہ ایسی ہی گھر میں پیغام بھیجنا چاہیے، رشتے کا یا نکاح کا جو پیغام ہے ایسے ہی گھر میں بھیجنا چاہیے۔ اب آپ لوگوں کے مائنڈ میں آ رہا ہوگا کہ ابھی تو شادی ہوئی نہیں ہے، کیسے پتہ چل گیا کہ لڑکی جو ہے وہ شدید محبت کرنے والی ہو؟ اب اس کو آج کی محبت جو ایک قصے کہانیاں اور وہ جو افیئرز ہوتے ہیں اس سے کائنڈلی بالکل بھی آپ لوگوں نے کوریلیٹ نہیں کرنا ہے اس کو، ٹھیک ہے۔ یہ حدیث جو ہے اس سے ریلیونٹ نہیں ہے، اہل علم نے اس کو سالو کیا ہے اور وہ سولوشن جو ہے میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں۔ اب یہاں پہ دیکھا کیا جائے گا کہ کسی لڑکی کی یہ والی جو ایکٹیویٹی ہے کہ وہ اب آگے چل کے اپنے شوہر سے بہت زیادہ محبت کرنے والی ہوگی یا نہیں ہوگی،
اس کو دیکھنے کے لیے اہل علم کہتے ہیں کہ ان کے خاندان کی دوسری عورتوں کو دیکھنا چاہیے، ٹھیک ہے، مثال کے طور پر والدہ حیات ہیں، بہنیں ہیں، یا کوئی ان کی خالائیں ہیں، ٹھیک ہے، یا کچھ ایسا ان کے جو بالکل جو کلوز ہوتے ہیں نا، ٹھیک ہے، ریلیشن شپ جن کے ساتھ ہوتے ہیں بچیوں کے، ماؤں سے ہوتے ہیں یا بہنوں سے ہوتے ہیں، خالاؤں سے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، پھوپھوں سے ہوتے ہیں، تو اس کو دیکھ کر اندازہ جو ہے وہ لگایا جا سکتا ہے کہ بچی جو ہے اس گھر کی جو خواتین ہیں وہ اپنے شوہروں کو کتنی امپورٹنس دیتی ہیں، اپنے گھر کے بچوں کے ساتھ ان کا کیا رویہ ہوتا ہے، کیا برتاؤ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، قبیلے کی ساری جتنی بھی دوسری عورتیں ہیں ان کا مزاج دیکھا جا سکتا ہے اوور آل۔ اب کسی ایک کا مزاج دیکھ کے تو فیصلہ نہیں کیا جا سکتا نا کہ کوئی ایک اگر جھگڑا کرنے والی ہے، اگر اوور آل ان کے گھر کا ماحول ہی ایسا ہے کہ خواتین بڑی اتھارٹیٹیو اور تنازع کرنے والی، جھگڑا کرنے والی ہیں، ٹھیک ہے، تو پھر وہاں سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اس بچی میں بھی وہ والی چیز ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے، اور اگر تو ان کے گھر کا ماحول ایسا ہے کہ سبھی محبت کرنے والے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ بہت اچھا برتاؤ کرنے والے ہیں، تو اس سے یہ جو ہے وہ پرائرٹی جو ہے دی جا سکتی ہے کہ ایسے ہی گھر میں ہم لوگ اپنا جو ہے وہ رشتہ کریں۔ اب یہاں پہ یہ چیز ہے کہ جو پہلے رشتے ناطے طے کیے جاتے تھے تو گھر کے بڑے اس میں بہت کانشیس ہوتے تھے، خاص طور پر جو بڑی عمر کی خواتین تھیں، اور بہت ساری اس طرح روایات میں چیزیں آتی ہیں کہ وہ پہلے کیا کرتی تھی، گھر کے جو گھر کی گھریلو جو خواتین ہوتی تھی وہ ان کا برتاؤ چیک کرتی تھیں، ٹھیک ہے، کچن کو دیکھا جاتا تھا، گھرداری کو، پھر جو کھانا سرو کرنے کے جو ایک طریقہ ہوتا ہے اس کو دیکھا جاتا تھا، اور اگر کوئی گاؤں وغیرہ کا ماحول ہے تو وہاں پر جا کے اسپیسیفکلی چولہے کی راکھ دیکھی جاتی تھی، ٹھیک ہے، وہاں سے ہی وہ جو سگڑاپا نام کی ایک چیز ہے وہ پتہ چلتی ہے۔ اسی طریقے سے جو خاندان کی جو عورتیں ہیں ان کا اتفاق دیکھا جاتا تھا کہ ان کی آپس میں وہ بنا کے رکھنے والے اچھے قسم کے لوگ ہیں یا پھر وہ کاٹنے والے لوگ ہیں، ٹھیک ہے، آپ کو پتہ ہے کہ رشتہ داریوں میں جو کاٹنا ہے یہ پسند نہیں کیا جاتا، رشتہ داری کو جوڑنا ہمارے دین میں بہت پسند کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ ساری چیزیں اب ہمارے پاس ہمارے جو آج کل کا جو ایک کلچر ہے اس میں نظر تو نہیں آتی، لیکن کچھ ایسے فیملی اسٹل ہیں جو یہ سب کچھ دیکھنے کے بعد ہی رشتہ جوڑنے کا فیصلہ کرتے ہیں۔ بہرحال یہ سارے جو شرعی معاملات ہیں ان کو تو بالکل بھی نظر انداز نہیں کرنا چاہیے، باقی جتنے بھی معاملات ہیں ان کو دیکھا جا سکتا ہے کہ کون سا جو ہے معاملہ وہ پہلے دیکھنا ہے، کون سا بعد میں دیکھنا ہے۔ تو 3 اصول اب تک ہم نے کر لیے مکمل۔ پہلی ہماری ترجیح تھی کہ لڑکی جس کا انتخاب کیا جائے وہ باکرہ ہونی چاہیے، لیکن اس کے بعد اگر کوئی اور آپشن اچھی مل جاتی ہے دین کے حوالے سے یا کسی بھی دین کے بعد کسی اور جو ہے مصلحت کے باعث، تو باقی آپشنز بھی دیکھی جا سکتی ہیں جن میں مطلقہ ہے یا بیوہ ہے، یہ والی آپشن دیکھی جا سکتی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے یہ چیز ثابت ہے۔ دوسرا اصول ہم نے دیندار دیکھا، دیندار کا انتخاب۔ تیسرے اصول میں ہم نے دیکھا کہ محبت کرنے والی بچی کا انتخاب کرنا چاہیے۔ چوتھا اصول جو ہے اس پر اسی حدیث میں جو ہے اس کا تذکرہ کیا گیا ہے، اور پھر مشکات کی ایک حدیث ہے 3091، اس میں بھی اس چیز کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ اس پر اتفاق نہیں کرتے ہوں، لیکن کیونکہ یہ حدیث ہے تو اس پہ ہمارا اتفاق کرنا ڈیفینیٹلی بنتا ہے، کیونکہ یہاں پہ پہلے ودود کی بات ہوئی ہے، اس کے بعد ولود کی بات بھی ہوئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ چیز پسند فرمائی ہے کہ زیادہ بچے پیدا کرنے والی جو خاتون ہے اس سے شادی کرو، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ کیا وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں فرمایا ہے کہ قیامت کے دن اپنی امت کی کثرت پر میں فخر کروں گا، ٹھیک ہے، یعنی امت کی کثرت پر کیسے فخر کریں گے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ کیونکہ امت کی جو دیندار قسم کے گھرانے ہیں وہ وہاں پہ زیادہ بچے پیدا کرنے والی جو خاتون ہوگی، زیادہ بچے ہوں گے، امت میں دیندار لوگوں کا اضافہ ہوگا، ٹھیک ہے، تو یہ چیز سنت پہ چلنے والے جو لوگ ہوں گے انہی کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیامت کے دن فخر کریں گے انشاءاللہ۔ اب یہاں پہ ایک جو ہے سوال پیدا ہوگا کہ ہمارا میڈیا جو ہے خاص طور پر جو حکومتی پروگرامز ہیں ہر ملک کے، ٹھیک ہے، یہ زور دیتے ہیں کہ آبادی جو ہے یہ کم ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، آبادی کو روکنے پہ زیادہ ان کا فوکس ہوتا ہے، برتھ کنٹرول کی پالیسیز آ جاتی ہیں کہ آبادی جو بڑھتی جا رہی ہے، اور ہمیں بتایا کیا جاتا ہے کیوں آبادی کو کنٹرول کیا جا رہا ہے، کیونکہ ہمارے وسائل کم ہیں، ٹھیک ہے،
یعنی ہم جس ملک میں بھی رہتے ہیں وہاں ہمیں یہی بتایا جاتا ہے کہ وسائل کم ہیں، محدود وسائل ہیں. اب بینگ مسلم ہمارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے؟ ہمارا عقیدہ تو یہی ہے نا کہ ہر بچہ، چاہے وہ قیامت کے دن تک پیدا ہوتے رہیں گے نا بچے، تو ہر بچہ اپنے ساتھ اپنا رزق لائے گا. ٹھیک ہے، وسائل میں کمی کبھی بھی نہیں ہوگی، وسائل جو ہے وہ مینٹین ہوتے رہیں گے. ابھی یہی چیزیں جو ہے پہلے بہت کم آبادی ہوتی تھی، پھر آبادی بڑھتی گئی. ہم ہر بار یہی سنتے ہیں نا، آبادی میں مسلسل اضافہ ہی ہو رہا ہے، چاہے کہیں کی بھی وہ آبادی ہو، دنیا کے کسی بھی حصے کی ہو، زیادتی ہو رہی ہے. لیکن وسائل تو کبھی ختم نہیں ہوئے نا. وجہ کیا ہے؟ کیونکہ اللہ پاک نے قیامت کے دن تک کے ارینجمنٹ جو ہے وہ انسان کو پرووائڈ کر دیے ہیں. بخاری کی حدیث ہے 318. آپ یہاں پہ دیکھیں کہ حدیث کی ورڈنگ آپ پڑھیں، لیکن اپنی ورڈنگ میں آپ کو بتاؤں گی کہ ہم تو ابھی پیدا ہی نہیں ہوئے تھے. ٹھیک ہے، تمام جتنی بھی ارواح تھیں ان سب کا رزق اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ لکھ لیا تھا. ٹھیک ہے، ابھی پیدا نہیں ہوئے انسان، ارواح تو پیدا ہو گئی نا. ٹھیک ہے، ان کا سب کا رزق لکھ دیا گیا تھا. کون شقی ہوگا، کون سعید ہوگا، ٹھیک ہے، کس نے کب پیدا ہونا ہے، کب دنیا سے چلے جانا ہے، کب بیمار ہوگا. ٹھیک ہے، تو یہ سارے جو دین سے ناواقف لوگ ہوتے ہیں نا، یہی لوگ ہیں جو محدود وسائل کی باتیں کرتے ہیں. انسان جو ہے وہ ابھی ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، اس کے اندر جب روح ہو کے جاتی ہے، اس کی موت بھی لکھی جاتی ہے، اس کا مقدر کیسا ہوگا. ٹھیک ہے، اس کا جو بھی نصیب ہے، اس کا جو بھی رزق ہے. تو اللہ کی تقدیر کا مقابلہ نہیں کرنا چاہیے. اس چیز کو جو ہے وہ اپنے عقائد میں یہ چیز شامل کر لیں کہ وسائل جو ہے وہ سارے کے سارے اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے پرووائڈ کرنے ہیں. یہ صرف جو ہے ایک مس کانسیپشن ہے جس کی وجہ سے یہ سارے پروگرامز چلائے جاتے ہیں. اب یہاں پہ ہم نے یہ چیز جو ہے پچھلے لیکچر میں دیکھ لی تھی کہ جب بھی کبھی کسی خاندان کے ساتھ جو ہے رشتہ جوڑنا ہے، ٹھیک ہے، تو فطرے سے اگر بچنا ہے تو ہم اعلیٰ اخلاق والا جو بھی انسان پسند آئے، ٹھیک ہے، جس کے اخلاق اچھے ہوں، جو دیندار ہو، اس کے ساتھ جو ہے وہ رشتہ طے کر لینا چاہیے. باقی ہم نے یہ چاروں اصول آج دیکھ لیے. ان سارے اصولوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہی کوئی کسی بھی خاندان کے ساتھ رشتہ جوڑے اور کوئی کسی بھی مطلب نکاح کا جو ہے وہ ارادہ کرے. اب ہم دیکھتے ہیں شرائط. ٹھیک ہے، نکاح کرنے کے لیے جو شرائط ہے، شرعی طور پر جن چیزوں کی موجودگی لازم و ملزوم ہے، ٹھیک ہے، وہ کیا ہیں انشاءاللہ اس کے بارے میں ہم پڑھیں گے. اب یہاں پہ سب سے پہلی جو شرط ہے وہ ہے ولی کی موجودگی. ٹھیک ہے، ولی کے بغیر نکاح نہیں ہوتا. اب یہاں پہ اس حوالے سے بہت ساری آپ کو حدیث ملیں گی، لیکن چند آپ کے ساتھ شیئر کی جائیں گی. آپ خود بھی جب ولی لکھ کے اور حدیث میں سرچ کریں گے تو ولی کی امپورٹنس آپ کو پتہ چلے گی کہ بے شمار اس پر حدیث ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑا کلیئر بتا دیا کہ کوئی بھی خاتون جو ہے وہ اپنا نکاح خود نہیں کر سکتی. اگر کوئی خود اپنا نکاح کرتی ہے تو نکاح ہوتا ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، خود نکاح کیسے کیا جاتا ہے؟ کون بتائے گا؟ کیا ٹرینڈ چل پڑا ہے؟ کسی کے مائنڈ میں نہیں آ رہا؟ بالکل دنیا بالکل ٹھیک بتایا شگفتہ اور ام کلثوم، آپ سب نے بالکل آمنہ سمرو بھاگ کر چلے. یہ بھی صحیح ہے. یعنی کورٹ میرج کرنے والا جو معاملہ ہے، اس میں کوئی بھی لڑکی کیونکہ وہ اپنے گھر والوں کو ایک سائڈ پہ رکھ دیتی ہے، ٹھیک ہے، ولی کی کوئی موجودگی نہیں ہے. ترمذی کی 1102 میں دیکھ لے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 بار فرمایا ایسا نکاح باطل ہے، باطل ہے، باطل ہے. یعنی یہ نکاح ہوتا ہی نہیں ہے. اور پھر ابن ماجہ میں بھی اسی طرح کی حدیث موجود ہے، اور قرآن کریم میں بھی بہت ساری جو ہے یہ چیز جو ہے کلیئر بتائی گئی ہے کہ کیسے اپنی بہنوں بیٹیوں کا نکاح جو ہے وہ کرنا ہے. اس میں ولی کی موجودگی جو ہے وہ شو ہو رہی ہوتی ہے. یعنی کسی بیٹی کے لیے اگر حکم ہے تو یہاں پہ انڈائریکٹلی یہ بتایا جا رہا ہے کہ تم لوگوں نے اپنی بیٹیوں کا، بہنوں کا نکاح کرنا ہے. مشرکین کے ساتھ کرنا ہے نہیں کرنا، اہل کتاب کو دینا ہے نہیں دینا. ٹھیک ہے، اب یہاں پہ جو مردوں کے لیے جو حکم ہے وہ کیا ہے کہ تم نکاح کرو. ٹھیک ہے، اور پھر ساتھ ہی فرما دیا گیا سورہ بقرہ آیت نمبر 221 کہ تم جو ہے مشرکین کے ساتھ نکاح نہ کرو اپنی بہنوں اور بیٹیوں کا. ٹھیک ہے، تو یہ چیز جو ہے یہ کلیئر ہو جاتی ہے یہاں پہ. اب ہم یہ اس حوالے سے سورہ بقرہ میں جو ہے یہ واقعہ کیونکہ موجود ہے آیت نمبر 231، تو یہاں پہ ہم دیکھ لیتے ہیں.
کہ اس میں بخاری کی ایک حدیث ہے 4529، اس میں جو ہے واقعہ کیا ہے کہ حدیث آپ کے ساتھ شیئر ہوگی، اس کو آپ نے ورڈ ٹو ورڈ پڑھنا ہے۔ اب واقعہ یہ تھا کہ ایک جو صحابی ہیں ان کا نام ہے حضرت معقل بن یسار، انہوں نے اپنی بہن کا نکاح کیا اپنے چچا کے بیٹے کے ساتھ، ٹھیک ہے، کچھ ٹائم گزرا اور پھر وہ جو چچا کے ان کے بیٹے تھے انہوں نے کیا کیا، بچی کو طلاق دے دی۔ اب جب طلاق دی تو یہ عدت مکمل ہو گئی، اور پھر اس کے بعد جیسے عدت مکمل ہو گئی، ٹھیک ہے، اب وہ کیونکہ عورت عدت کے بعد آزاد ہوتی ہے، وہ کہیں بھی اس کا کوئی بھی مناسب رشتہ آئے تو وہ کر سکتی ہے، ٹھیک ہے، وہاں پہ اپنا دوسرا جو نکاح ہے وہ کیا جا سکتا ہے۔ تو اب جب عدت مکمل ہوئی تو پھر سے ان کے جو شوہر ہیں انہوں نے کیا کیا، درخواست کی کہ میں اپنی متعلقہ بیوی سے رجوع کرنا چاہتا ہوں، دوبارہ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ تو حضرت موکل بن یسار نے اس چیز کو پسند نہیں کیا، انہوں نے انکار کر دیا کہ پہلے تم نے میری بہن کے ساتھ قدر نہیں کی تو میں اب دوبارہ اپنی بہن آپ کو نکاح میں نہیں دے سکتا، ٹھیک ہے۔ تو قرآن کریم میں یہ آیت جو ہے یہ نازل فرمائی گئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 231، کہ تم نہ روکو، یعنی اگر بہن راضی ہے، اب یہاں اس کیس میں بہن بھی رضامند تھی، اپنے شوہر کے پاس وہ واپس جانا چاہتی تھی، تو یہاں پہ جو ہے یہ چیز جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرمائی گئی کہ اس کو آپ نہیں روکے، اگر بہن جو ہے وہ واپس چچا کے بیٹے کے ساتھ نکاح کرنا چاہتی ہے تو یہ رشتہ ان کے ساتھ واپس طے کر دینا چاہیے۔ اب مجھے یہاں پہ کون بتائے گا کہ پہلے جو ہے وہ طلاق دے دی، اب جو ہے وہ رشتہ وہیں پہ نکاح ہو رہا ہے، تو یہ کون سی طلاق ہوگی؟ کسی کو آئیڈیا ہے تو بتا دیں، نہیں آئیڈیا تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، طلاق کے معاملات پر انشاءاللہ بہت ڈیٹیل میں ہم آگے چل کے بات کریں گے۔ بالکل، یہ طلاق رجعی ہے، طلاق حسن کہا جاتا ہے اس کو، جو شریعت کے گائیڈ کردہ طریقہ کار کے مطابق جو ہے طلاق دی گئی ہے، صحیح ہے۔ تو اس پہ انشاءاللہ اگلے لیکچرز میں ہم بات کریں گے۔ تو ہم جو ولی کی موجودگی کے بارے میں جو بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، وہ کیا تھی کہ ولی کا ہونا جو ہے وہ شرط ہے، تو ولی کی غیر موجودگی میں نکاح نہیں ہوگا۔ اور یہاں پہ ہم دیکھ لیتے ہیں کہ باقی جو ائمہ کرام ہیں ان کا اور جو اماموں کی جو رائے ہے وہ کیا ہے، تو ہم یہاں دیکھیں گے امام مالک رحمۃ اللہ کی اور مدینہ کے جتنے جو امام ہیں، ٹھیک ہے، اور اسی طریقے سے امام حنبل ہیں، یہ بغداد کے امام تھے، اور امام محمد بن ادریس ہیں، ٹھیک ہے، ان سب کا یہی موقف ہے کہ ولی کا ہونا جو ہے وہ ضروری ہے، شرط ہے۔ البتہ جو امام ابو حنیفہ کا موقف ہے وہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے، ٹھیک ہے، انہوں نے اس چیز میں وہ اس چیز پر تو اتفاق کرتے ہیں کہ ولی کی موجودگی ہونی چاہیے، لیکن انہوں نے ساتھ میں اس چیز کا اضافہ کیا ہے کہ اگر تو لڑکی کو اپنا ہم عمر مل جاتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی ہم پلہ کوئی برابری کا کوئی ایسا انسان مل جاتا ہے اور وہ طے کر لیتی ہے اس کے ساتھ نکاح کرنا۔ تو وہ یہ نکاح کر سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ اس بات کو پھر احناف کے ایک بہت بڑے امام ہیں علامہ ادوا شاہ کشمیری، ٹھیک ہے، انہوں نے بھی اپنی فیض الباری میں اس چیز کو جو ہے وہ تذکرہ کیا ہے۔ اب ولی جو ہے وہ ہونا کس کو چاہیے؟ یہاں پہ جو اصل اور جو بنیادی حق ہے ولی ہونے کا وہ لڑکی کے باپ کو دیا گیا ہے، ٹھیک ہے، شریعت میں لڑکی کا جو باپ ہے وہی اس کا وکیل ہے، وہی اس کا ولی ہے، وہی اس کا سرپرست ہے۔ اب یہ جو باپ کی ولایت ہے اس کو چھین لینے کا کوئی بھی انسان جو ہے وہ حق نہیں رکھتا، اور یہ اختیار کسی دوسرے کو باپ کی موجودگی میں نہیں دیا جا سکتا، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو ہے باپ کا بہت بڑا حق ہوتا ہے، اور پھر ساری عمر بچی کو پالتا ہے، پوستا ہے، ٹھیک ہے، اس کو پیدا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اسی کو ایک ذریعہ بنایا ایک بچی کو دنیا میں بھیجنے کا۔ اب جب نکاح کرنے کی باری آتی ہے تو اس کو اس چیز سے الگ نہیں کیا جا سکتا، ٹھیک ہے، یہ چیز اس کے لیے رنج کا باعث بنے گی کسی بھی باپ کے لیے، تو شریعت نے باپ کا بہت لحاظ رکھا ہے۔ تو ولی جو ہے وہ لازم و ملزوم ہے، یعنی باپ کی موجودگی لازم و ملزوم ہے۔ اب یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ باپ اگر نہیں ہے، ٹھیک ہے، بچی یتیم ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ اب بچی کا باپ نہیں ہے تو پھر اس کا جو بھائی ہے، چاہے وہ بڑا ہے یا چھوٹا ہے، اگر وہ موجود ہے تو پھر یہ ولایت منتقل ہو جائے گی، ٹھیک ہے، باپ سے بھائی کی طرف منتقل ہو جائے گی، تو بچی کی طرف سے یہ وکیل بن جائے گا
بچی کی طرف سے یہ سرپرست بن جائے گا نکاح کے موقع پہ، ٹھیک ہے، تو ولی کی جو ایک ضرورت ہے اس کی طرف سے پوری ہو جائے گی۔ اب پھر اگلا جو ہے وہ سوال آتا ہے بھائی بھی نہیں ہے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر چچا یا تایا کی باری آئے گی، ٹھیک ہے، وہ اپنی سرپرستی میں اپنی اجازت کے ساتھ وہ نکاح کروائیں گے، ٹھیک ہے۔ اگر یہ ساری آپشنز موجود نہیں ہیں پھر کیا ہوگا؟ اور پھر یہ ہوگا کہ عدالت کے ذریعے سے جو حاکم وقت ہے اس کو ولی بنایا جائے گا، پھر وہ نکاح کروا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ ساری ہماری شریعت کی طرف سے درجہ بندیاں ہیں جن کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ اب یہاں پہ یہ جو ڈائریکٹلی رجوع کیا جاتا ہے کورٹ کی طرف سے، یعنی باپ کو چھوڑ دیا، بھائی کو چھوڑ دیا، چچا تایا کو چھوڑ دیا، گھر کے جتنے بھی جو بڑے ہوتے ہیں ان کو چھوڑ دیا، اور پھر کورٹ کی طرف رجوع کر لیا گیا۔ اب یہ بالکل بھی کسی بھی لڑکی کے لیے یہ چیز مناسب نہیں ہے، یہ بالکل بھی صحیح نہیں ہے۔ کورٹ کا جو نمبر ہے وہ سب سے بعد میں اور سب سے آخر میں آتا ہے ہماری شریعت کے مطابق۔ اب یہاں پہ ایک اور چیز جو ہے وہ بتائی جاتی ہے اہل علم کی طرف سے، احادیث سے جو موقف لیا گیا ہے کہ اب یہاں پہ یہ والا اختلاف بھی ہو سکتا ہے کہ باپ کہیں اور شادی کرنا چاہتا ہے، ٹھیک ہے، اور پھر جو بھائی ہے گھر میں موجود ہے وہ جو ہے وہ کہیں اور شادی کرنا چاہتا ہے، تو ہماری جو ایک شریعت کا جو حکم ہے وہ یہ ہے کہ باپ کی جو مرضی ہے اس کو فوقیت دینی چاہیے، ٹھیک ہے، زیادہ حق کیونکہ باپ کا ہے تو باپ کی مرضی جو ہے اس کو فوقیت دی جائے گی۔ اب ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ ولی وہ ہونا چاہیے جو خیر خواہ بھی ہو، ٹھیک ہے، پراپر رہنمائی کرنے والا ہو، اب اپنی وہ بچی کا کسی بھی صورت میں نقصان کرنے والا نہ ہو، کیونکہ ہمارے معاشرے میں یہ چیزیں دیکھی جاتی ہیں کہ باپ جو ہے وہ سرپرست تو ہے ہی، لیکن کبھی کبھار وہ ظلم و زیادتی کر دیتا ہے۔ کیا ظلم کرتا ہے؟ بچی کی رضامندی نہیں معلوم کرتا، ٹھیک ہے، یعنی بچی راضی نہیں ہے ایک جگہ پر نکاح کرنے میں، اور پھر اس کی طرف اس کو پریشر ڈالا جاتا ہے اس پر کہ لازماً یہیں پہ ہی ہوگی آپ کی شادی، ٹھیک ہے، تو اس کی اجازت شریعت نے دی نہیں ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حدیث میں کلیئرلی بتا دیا کہ جو باکرہ ہے اس کی بھی اجازت کے بغیر اس کا نکاح نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، یعنی اس سے بھی اس کی اجازت لازماً لینی ہے۔ اور پھر اس کی جو مثال ہے وہ قائم کی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، کیسے قائم کی ہے؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے اجازت لے کر، ٹھیک ہے، ان کی مرضی معلوم کر کے کہ کیا آپ علی کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ساتھ شادی کرنے کے لیے، نکاح کرنے کے لیے راضی ہیں، اور جب ان کی رضامندی معلوم کر لی تو پھر اس کے بعد جو ہے، حالانکہ یہ رشتہ تو آسمانوں پر طے ہو چکا تھا، ٹھیک ہے، پھر بھی ہماری امت کو سکھانے کے لیے کہ بچیوں سے رضامندی ان کی معلوم کرنی چاہیے، ٹھیک ہے، تو یہ بہت بڑا ایک جو ہے وہ مثال جو ہے وہ قائم کر دی ہے ہر انسان کے لیے، ہر باپ اور بھائی تمام بڑوں کے لیے یہ چیز جو ہے مثال قائم کر دی گئی ہے۔ اب یہاں پہ جو ہے صحابہ کرام کیا کرتے تھے؟ سوال کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ یہاں پہ اجازت سے کیا مراد ہے؟ بچی سے اجازت کیسے لی جائے؟ کیونکہ وہ تو بڑی شرم و حیا والی ہوتی ہے، وہ تو بولتی نہیں ہے۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لڑکی کا خاموش ہونا بھی اس کی طرف سے اجازت ہے، ٹھیک ہے، تو یہاں پہ خاموش رہنا کس چیز کی علامت ہے؟ کہ وہ رضامند ہے۔ اگر کسی کو اعتراض ہے تو وہ خاموش نہیں رہے بلکہ وہ بتائے، ٹھیک ہے، تو اس سے ہم اسی چیز کا استدلال لیتے ہیں۔ اب یہاں پہ ایک اور جو ہے واقعہ، یہ کافی مشہور ہے، آپ لوگوں نے سنا ہوگا، ایک انصاری بچی تھی خنسا بنت جزام، ان کے والد صاحب نے ان کا نکاح کر دیا، ٹھیک ہے، ان کی مرضی کے بغیر، اور پھر انہوں نے کیا کیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہو گئی اور بتایا کہ میرے باپ نے میرا نکاح کر دیا ہے، لیکن میں اس نکاح کو مکروہ جانتی ہوں، ٹھیک ہے، یعنی میں راضی نہیں ہوں، میں خوش نہیں ہوں۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو اختیار دے دیا بچی کو کہ اگر تو رہنا چاہتی ہو ساتھ ان کے رہو، اگر پسند نہیں کرتی تو اس نکاح کو چھوڑ دو، ٹھیک ہے، یعنی اس سے یہ چیز ثابت ہو گئی کہ ولی جو ہے وہ زبردستی نہیں کر سکتا، ولی کو زبردستی کرنی نہیں چاہیے، ولی پہ لازم ہے، اب وہ جب وکیل بن رہا ہے تو وہ اپنی بیٹی سے پوچھے لازماً، اور اگر بھائی ہے تو وہ ضرور پوچھے، اگر تو لڑکی رضامند ہے تو ہی یہ نکاح کرے، ادروائز یہ نکاح جو ہے وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے۔ اب شریعت ہماری جو ہے وہ بہت پیاری ہے، کسی پر بھی ظلم نہیں کیا گیا، ٹھیک ہے، شریعت نے ساری جو ہے وہ چیزیں انسان کو بتا دی ہیں، بس عمل کرنے کا ایک پرابلم ہے کہ عمل جو ہے ان چیزوں پر کیا نہیں جاتا۔ اب جو ہے یہ
وکیل کو کیونکہ پابند کیا گیا ہے کہ رضامندی جانے، ٹھیک ہے، تو اس کی یہ ذمہ داری ہے، اور اپنے حساب کتاب کے لیے ہر انسان کو آخرت میں تیار رہنا ہے۔ اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے ہی ایسے زور زبردستی کے جو فیصلے ہیں ان کو کیا جائے کہ آپ نے حساب بھی دینا ہے آگے۔ یہاں آج تو زور زبردستی چل جائے گی، آخرت میں جب جواب دینے کی باری آئے گی تو پھر آپ کے پاس کیا جواب ہوگا؟ تو بہت وسعت ہے ہماری شریعت میں، دونوں فریقوں کے پاس اختیارات اپنے اپنے موجود ہیں۔ اور یہ جو باقرہ ہے، سیبہ، متعلقہ، ٹھیک ہے، سب کی موجودگی جو ہے، ان کے جب نکاح ہو رہے ہوں گے تو ولی کی موجودگی سب کے لیے ضروری ہوگی، ٹھیک ہے، یعنی کہ ولی جو ہے وہ لازماً ہونا چاہیے۔ اب یہاں پہ یہ جو کوئی بھی اپنی بہن کا، بیٹی کا جو ہے وہ رشتہ کرنے لگا ہے، اب یہ نہ کہ یہ متعلقہ ہے، ٹھیک ہے، متعلقہ ہے، اس کی بھی نکاح میں ولی ہونا چاہیے، جو بھی ولی موجود ہے۔ اب یہاں پہ جو باقرہ ہے اس میں کیونکہ بہت زیادہ ریسٹرکشن جو ہے وہ اس لیے بھی لگائی جاتی ہے کہ وہ میچور نہیں ہوتی نا، بچی ہوتی ہے، اس میں زیادہ تجربہ نہیں ہوتا ہے، دوسری ایک فیملی کی طرف جا رہی ہے، وہ تو خود بذات خود اپنے لیے ایک الگ سے کوئی اگر فیصلہ کر لیتی ہے تو وہ ہو سکتا ہے وہ فیصلہ وہ صحیح نہیں کر پائے، اور یہی وجہ ہے کہ سرپرست جو ہے وہ تمام معاملات کا پہلے جائزہ لیتا ہے، بچی کو سارے پروز اینڈ کونس بتاتا ہے، اس کی مرضی معلوم کرتا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ چیز پھر اکارڈنگ ٹو شریعت بالکل ایکوریٹ ہو جاتی ہے۔ پہلی شرط ہم نے پڑھ لی، ٹھیک ہے، ولی کی موجودگی، پھر ہم نے ولی کس کو ہونا چاہیے اس کے بارے میں دیکھا۔ اب ہم دوسری شرط دیکھتے ہیں جو بہت امپورٹنٹ ہے، بہت انٹرسٹنگ ہے، اور یہ شرط ہے حق مہر۔ اس کو نہلا کہا جاتا ہے، صداق کہا جاتا ہے، اجور، ٹھیک ہے، تو بہت زیادہ اہم چیز ہے حق مہر، کہ لڑکی کو حق مہر ضرور ملنا چاہیے، ٹھیک ہے، کسی بھی لڑکی کی شادی، اب یہ شادی جو ہے، سارے جتنے بھی نکاح تھے یہ کیوں سارے فسخ کر دیے گئے تھے، سارے جو ہے حرام قرار دیے گئے تھے، جو زمانہ جاہلیت میں پہلے جو ہے وہ کیے جاتے تھے، ٹھیک ہے، ہم نے پچھلا ہمارا جو کورس تھا اس میں ان کی ڈیٹیل کافی دیکھی تھی، اس کورس میں بھی دیکھیں گے انشاءاللہ، کچھ جو ٹائپس ہیں ان کو ہم ڈیٹیل سے دیکھیں گے۔ تو وہ کیوں جو ہے وہ سارے کینسل کر دیے گئے تھے، ان کی وجہ یہی تھی کہ ان میں نہ تو ولی ہوتا تھا، یا اگر ولی ہے بھی تو اس میں حق مہر نہیں ہے، ٹھیک ہے، لڑکی کو اس کا حق مہر دیا ہی نہیں جا رہا۔ ایک حدیث ہے جو کہ ضعیف سٹیٹس کے ساتھ ہے، ابھی تک مجھے اس کے ضعف کی ریزن نہیں معلوم، اس لیے لیکن میں آپ کے سامنے کوٹ کر رہی ہوں کہ اگر تو حق مہر کوئی شوہر نہیں دیتا، ٹھیک ہے، تو ضعیف حدیث کے الفاظ میں آتا ہے کہ ایسا شخص قیامت کے دن جب اٹھایا جائے گا تو اس حال میں اٹھایا جائے گا کہ وہ زانی ہوگا، یعنی بد کردار ہوگا، کیونکہ اس نے اپنی بیوی کو حق مہر نہیں دیا۔ تو یہ بہت زیادہ جو ہے جسے کہتے ہیں ایک ضروری چیز ہے کہ حق مہر دے، تھوڑا یا زیادہ اس کی بات نہیں ہو رہی، حق مہر ملنا چاہیے لڑکی کو۔ اب یہاں پہ حق مہر جو ہے آج کی ایک تقسیم ہے معجل اور غیر معجل، ٹھیک ہے، لیکن یہاں پہ اہل العلم کا کوئی اس پہ اختلاف نہیں ہے، جو نکاح فارم ہوتا ہے اس پہ معجل اور غیر معجل کے الگ الگ کالمز جو ہے وہ مینشن کیے جاتے ہیں۔ اب اس کا جو ہے ڈفرنس میں آپ کو بتا دیتی ہوں۔ معجل جو ہے حق مہر، یہ وہ حق مہر ہے جو نکاح کے فوراً بعد ادا کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، فوراً بعد یعنی فی الفور ادا کر دیا جاتا ہے، جیسے نکاح ہوا مرد نے اپنی بیوی کو حق مہر جو ہے وہ دے دیا۔ اور جو غیر معجل ہے اس کو لکھ دیا جاتا ہے کہ زندگی میں جو ہے اپنی زندگی میں ہی میں اس کو ادا کر دوں گا، یعنی یہ طے ہو جاتا ہے آپس میں کہ ہم یہ غیر معجل ہے، فی الفور اس کو ادا نہیں کیا جا رہا، لیکن یہ لازماً ادا کر دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ میاں بیوی نے ایک دوسرے سے تلذذ حاصل کرنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، لطف اندوزی، اور پھر بعد میں دیا جاتا ہے وغیرہ وغیرہ، اس کے ساتھ بہت ساری جو ہے مسکنسیپشنز لگائی گئی ہیں، لیکن یہ معاملہ ضروری نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس کی یہ معاملہ درست نہیں سمجھا جاتا۔ اب یہ غیر معجل بھی ایسے نہیں ہونا چاہیے کہ صرف نکاح فارم پہ لکھا رہ جائے اور زندگی میں کبھی ادا نہ کیا جائے، ٹھیک ہے، ایسی کوئی جو ہے نیت رکھنے والا بھی یہ معاملہ یہ بالکل بھی صحیح نہیں ہے۔ اب یہاں پہ حق مہر دیا کیوں جاتا ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کو اہل علم نے جو ہے اس طرح سے ڈیفائن کیا ہے کہ ہماری جو شریعت ہے اس کا مزاج ہے کہ عورت کو وہ ہدیہ دینا چاہتی ہے، ٹھیک ہے، کہیں بھی عورت کو اکیلا نہیں چھوڑا ہے ہماری شریعت نے، ٹھیک ہے، جب وہ کسی گھر میں پیدا ہوتی ہے تو باپ کی جائیداد میں اس کا حصہ رکھا گیا ہے، ٹھیک ہے، کسی کے ساتھ اس کا نکاح ہوا، اب نکاح کے وقت بھی
یہ چیز، کیونکہ وہ زوجیت میں آ گئی تو وہاں پہ بھی اس کی وراثت موجود ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر جگہ پر عورت کو کمپنسیٹ کیا ہے۔ اب یہ جو حق مہر ہے، اب وہ کسی کے نکاح میں جا رہی ہے، کسی کے ساتھ اس کا رشتہ جو ہے وہ قائم کر دیا گیا، ٹھیک ہے، تو پھر کیا ہوگا، اس کو تحفہ دیا گیا ہے۔ اس کے لیے یہ تحفہ ہے کہ وہ پہلی بار وہ اپنے ایک شوہر کے پاس آئی ہے، مطلب اس نے اپنی زندگی جو ہے اس کو سونپ دی ہے، تو اس کو ایک تحفہ دیا جائے گا حق مہر کی صورت میں، اس کو جو ہے کمپنسیٹ کیا جائے گا۔ اور اس کی ریزن کیا ہے کہ شوہر کی خرچ کرنے کی عادت بنے، ٹھیک ہے۔ شوہر اس سے پہلے تو خود پر خرچ کرتا ہوگا یا اپنی مرضی سے جہاں چاہتا ہوگا وہ خرچ کرتا ہوگا، لیکن اب کیونکہ اس کے ساتھ ایک اور انسان منسوب ہو گیا، اس کے نکاح میں آ گیا، ٹھیک ہے، تو نان و نفقہ کی ایک عادت بنائی جا رہی ہے شریعت کی طرف سے۔ یہ شریعت کا مزاج ہے، ٹھیک ہے، یعنی وہ کھلائے گا اب سے آنورڈ، وہ اپنی بیوی کو کھلائے گا، پلائے گا، ٹھیک ہے، اس کو کپڑے لے کے دے گا، اس پر خرچ کرے گا۔ تو یہ ساری چیز اس کو سمجھانے کی نیت سے یہ جو ایک معاملہ ہے یہ طے کیا گیا ہے۔ اب یہاں بعض لوگ کیا کرتے ہیں، وہ عورت پہ بھی ذمہ داری ڈال دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ روٹین میں کیا دیکھا گیا ہے، ایسی لڑکی کا جو ہے وہ جلدی رشتہ ہو جاتا ہے کہ جو بہت اچھا ارن کرتی ہو، اور ریزن کیا ہے، تاکہ یہ کما کھلائے گی، ہمیں بھی کھلائے گی، خود بھی کھائے گی، ٹھیک ہے۔ اور پھر مرد ایسی عورت کو دیکھنے کے بعد خود بیٹھ جاتے ہیں کہ عورت کما کے لا تو رہی ہے، اب ضروری تھوڑی ہے کہ میں بھی کماؤں۔ تو یہاں پہ یہ چیز کلیئر ہے کہ عورت کی یہ ذمہ داری نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ شریعت نے کلیئر کر دیا نا کہ مرد نہیں دینا ہے اس کو کھلانا، پہنانا، پلانا، ٹھیک ہے، ساری ضروریات زندگی، اس کو مسکن پرووائڈ کرنا، رہائش جس کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ ساری چیزیں یہ مرد کی ذمہ داری ہیں، عورت کی یہ ذمہ داری بالکل بھی نہیں ہے۔ تو عورت کو زبردستی یہ ساری رسپانسبلٹیز لینے کی ضرورت بھی نہیں ہے کہ وہ یہ سمجھے کہ میں مرد کا ہاتھ بٹا دوں۔ ہاں، جہاں پہ بالکل ہی بہت معاملات سخت ہو جاتے ہیں، جہاں پہ نوبت فاقوں پہ آ گئی ہے، تو عورت اپنا کوئی بھی ہنر جو ہے وہ استعمال کر سکتی ہے، اس کو روکا نہیں گیا ہے۔ لیکن آج جو شوقیہ جابز ہو رہی ہیں، ٹھیک ہے، اس کی طرف عورت کو لازماً سوچنا چاہیے کہ ہم ایک ایسی ذمہ داری لے رہے ہیں جو ہمارے رب نے ہمیں دی ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا ہی نہیں ہے کہ جاؤ کما کے آؤ، باہر نکلو گھر سے، گھر کی چار دیواری میں اپنا سکون انجوائے کرے عورت، ٹھیک ہے، یہ سب سے بڑی اس کی آزادی ہے۔ اور باہر نکلنا تو اس کے لیے بلکہ قید ہے کہ صبح اٹھ کے جانا ہے، اس نے نوکری کرنی ہے، ٹھیک ہے، کسی کی بات ماننی ہے، پھر اس کو منتھ کے اینڈ پہ ایک سیلری ملے گی، اور پھر اس سیلری کا حقدار کوئی ایسا انسان ہو جائے گا جو کہ خود جو ہے یہ ذمہ داری پوری کرنے کا ایک جو ہے وعدہ اس نے کیا تھا، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال یہ ٹاپک سے الگ چیز، ایک الگ بات ہو گئی ہے۔ اب یہ ایک جو سوال پیدا ہوتا ہے کہ حق مہر کتنا ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، تو یہاں پہ ایک مجھے بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑا ہے کہ ہمارے ہاں ایک اسکول آف تھاٹ ہے جو یہ کہتے ہیں کہ کم سے کم حق مہر ہو 10 درہم ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ علماء احناف اس چیز کے قائل ہیں کہ جب بس جی اتنا ہی حق مہر جو ہے وہ فکس کر دیا گیا، تو حق مہر تو کبھی فکس کیا ہی نہیں گیا نا، ٹھیک ہے، کسی جگہ پہ بھی حق مہر فکس نہیں کیا گیا۔ حق مہر کی جو ریزن ہے وہ یہ ہے کہ لڑکی پہ خرچ کرنے کی عادت ہو، اور اس کے جو ایک اس کی جو گنجائش ہے وہ یہ ہونی چاہیے کہ اس پہ لڑکی راضی ہو جائے، ٹھیک ہے، لڑکی کیا ہو جائے، راضی ہو جائے، رضامند ہو جائے کہ ٹھیک ہے یہ حق مہر میں قبول کرتی ہوں اور میں اس نکاح کے لیے تیار ہوں۔ تو شریعت نے عورت کے حقوق میں اس کو ضروری اسی لیے قرار دیا ہے۔ اب یہاں پہ جو حق مہر قلیل ہے یا کثیر ہے، دینا لازمی ہے، ٹھیک ہے، اور جو حق مہر مرد دے رہا ہے لڑکی کا اس پہ رضامند ہونا بہت لازمی ہے، ٹھیک ہے۔ تو کوئی بھی حق مہر جو دے گا وہ اپنے سٹیٹس کے مطابق دے گا۔ اب یہاں پہ کچھ لوگ کہتے ہیں اچھا 50,000 بہت ہے، کچھ 1 لاکھ، کچھ 50 لاکھ، ٹھیک ہے، ایک گھر، ایک فلیٹ، ایک گھر، ایک گاڑی ہم یہ دینا چاہتے ہیں۔ تو ہر کوئی اپنے سٹیٹس کے مطابق حق مہر دے سکتا ہے، اور اگر کوئی افورڈ نہیں کر سکتا اس پر برڈن نہیں ڈالا جا سکتا کہ تم اتنا حق مہر لا کے دو۔ جس کی افورڈیبلٹی نہیں ہے وہ کہاں سے لائے گا؟ اب یہاں اس کی دلیل بھی ہم دیکھ لیتے ہیں۔ ابو داؤد کی ایک حدیث ہے 2111، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک عورت آئی اور کہنے لگی کہ میں اپنا نفس آپ کے لیے ہبہ کرتی ہوں، ٹھیک ہے، یعنی اپنے آپ کو وہ نکاح میں پیش کر رہی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو دیکھا اور اس کے بعد خاموش رہے۔
اب جب صحابی ایک وہاں پہ موجود تھے محفل میں، انہوں نے کہا کہ اگر آپ خواہش نہیں رکھتے ہیں نکاح کی ان کے ساتھ تو آپ میرا نکاح کرا دیں، ٹھیک ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے پہلے پوچھا، یعنی پہلا سوال کیا تھا کہ حق مہر کے لیے آپ کے پاس کیا ہے، جاؤ اپنے گھر سے کچھ لے کر آؤ، ٹھیک ہے۔ وہ گیا، اس نے بتایا، صحابی نے بتایا کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تلاش کرو۔ اب انہوں نے ایک تہ بند کی ایک آپشن دی، حدیث کے الفاظ آپ لوگ خود پڑھیں گے اچھے سے، مطلب پورے طریقے سے، میں مفہوم یہاں پہ بیان کر رہی ہوں کہ تہ بند کی ایک آپشن دی۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس آپشن کو پسند نہیں کیا کہ ایک استعمال کرے گا تو دوسرا کیا کرے گا، ٹھیک ہے، ایک ہی تہ بند ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر فرمایا کہ اگرچہ لوہے کا ایک چھلا ہو، ٹھیک ہے، لوہے کی ایک انگوٹھی کیوں نہ ہو، وہی لے آؤ۔ اب جب ان کے پاس یہ بھی نہیں تھی تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں پہ سوال کیا، کیا تمہیں فلاں فلاں صورتیں یاد ہیں؟ انہوں نے کہا کہ جی ہاں مجھے یاد ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان صورتوں کے عوض جو ہے وہ نکاح کر دیا کہ آپ نے کیا کرنا ہے، اب آپ پہ فرض ہے، آپ نے اپنی بیوی کو یہ سکھانی ہے، ٹھیک ہے، یاد کروانی ہے۔ اب یہ چیز جو ہے یہاں سے امام بخاری نے بھی اپنی جو ہے اس میں بک میں پورا ایک باب باندھا ہے کہ قرآن کریم، جی بالکل آپ کے جو سوال آ رہے ہیں نا گولڈ والے، میں اس پہ انشاءاللہ بھی آتی ہوں۔ تو امام بخاری نے اس چیز پہ باب کیا باندھا ہے کہ قرآن کریم کی تعلیم جو ہے وہ بھی حق مہر کے طور پر دی جا سکتی ہے۔ یعنی کوئی اگر یہ کہہ دے کہ میں آپ کو قرآن کریم پڑھاؤں گا، ٹھیک ہے، کوئی کہہ دے کہ میں آپ کو تفسیر پڑھاؤں گا، ٹھیک ہے، یا کوئی کہے کہ میں آپ کو بلوغ المرام پڑھا دوں گا، یا میں آپ کو بخاری پڑھاؤں گا، ٹھیک ہے، کوئی بھی ایسی چیز جو کہ دین میں ایک لازم و ملزوم چیز ہے اور یہ دین کا ایک علم ہے، ٹھیک ہے، تو ایسا نکاح جائز ہے، ایسا حق مہر جائز ہے۔ ایون کوئی قلیل علم بھی وعدہ کرتا ہے یا بہت سارا علم، جیسے بخاری بہت مطلب مشکل سے جو ہے وہ یاد کی جاتی ہے، اور بہت ایک لینتھی اس کا کورس ہوگا، سال سے زیادہ لگ سکتا ہے، 2 سال لگ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اور کچھ صورتیں جو ہے ان کو کچھ دن میں بھی کروایا جا سکتا ہے کمپلیٹ، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ بھی کوئی حد نہیں ہے، شریعت نے یہ نہیں کہا کہ بس آپ نے جو ہے بہت سارا علم جو ہے وہ پرووائڈ کرنا ہے، بس یہ حق مہر جائز ہے، شرعی علم آپ کو سکھایا جائے، آپ اگر اس پہ راضی ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، تو لڑکی کا کیونکہ کیا ضروری ہے، اس کی رضامندی ضروری ہے، اگر راضی ہو جاتے ہیں تو یہ جائز حق مہر ہے۔ اب یہاں پہ کچھ علاقوں میں جانور دیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی کہا جاتا ہے کہ اتنے جانور جو ہے وہ حق مہر میں آپ کو دے دیے، ٹھیک ہے، کہیں پہ یعنی مختلف چیزیں بتائی جاتی ہیں، 5,000 جانور دے دیے، کہیں پہ 50,000 جانور دے دیے، کوئی حرج نہیں ہے، لڑکی اگر راضی ہو جاتی ہے کہ ٹھیک ہے اتنی جانور جو ہے، جو بھینسیں، گائے اور بکریاں، اس قسم کے جانور، ٹھیک ہے، تو یہ اس پہ لڑکی راضی ہو گئی تو ٹھیک ہے۔ ایون شوہر یہ کہہ دے کہ میں حج کرواؤں گا آپ کو حق مہر کے طور پر، میں عمرہ کرواؤں گا آپ کو، ٹھیک ہے، تو یہ بھی جائز ہے، محدثین کے پاس ایسی بہت ساری مثالیں بھی موجود ہیں۔ تو امپورٹنٹ یہی چیز ہے، اپنے مائنڈ میں ہر کوئی یہی رکھے کہ لڑکی کا راضی ہونا ضروری ہے۔ اب یہاں پہ ایک اور جو ہے وہ اگزامپل کوٹ کی جاتی ہے، جس کو حق مہر فاطمی کے نام سے جانا جاتا ہے، کہ حق مہر فاطمی ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیز جو ہے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سٹیٹس کے مطابق تھی اس ٹائم پر، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیٹی کا جب نکاح کرنے لگے، اور حق مہر کے طور پر جب حضرت علی سے پوچھا گیا کہ آپ کے پاس کوئی چیز ہے حق مہر دینے کے لیے، تو حضرت علی نے جواب دیا کہ میرے پاس کوئی بھی چیز نہیں ہے، حق مہر میرے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ ایون ان کے پاس مسکن نہیں تھا، رہائش نہیں تھی، ٹھیک ہے، تو پھر ایک صحابی کا ایک کمرہ لیا گیا تھا۔ یعنی یہاں پہ آپ یہ دیکھیں کہ ان کے حالات جو ہے وہ کس طرح کے حالات تھے جن میں نکاح کیا گیا، ایک کمرہ لیا گیا کسی سے، اور پھر وہاں پہ جو ہے نکاح کیا گیا تھا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا۔ اور پھر جب حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کے دینا تو ہے حق مہر، جائیں آپ کچھ بھی لائیں، کہ آپ کے پاس ایک زرہ نہیں تھی، ٹھیک ہے، تو حضرت علی نے کہا زرہ تو ہے لیکن وہ تو اس کے کام آئے گی، مطلب جنگ کرنے کے لیے، ٹھیک ہے، اس میں وہ رکھے جاتے ہیں زرہ میں جنگی جو چیزیں ہوتی ہیں، آلات وغیرہ، ٹھیک ہے، وہ رکھے جاتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو آپشن دی، جاؤ اور زرہ کو بیچو، اور جو بھی مطلب اماؤنٹ ملے گی اس کو حق مہر کے طور پر ادا کرو،
ٹھیک ہے، یہ ایسے چھوڑ نہیں دیا تھا، کیونکہ کس قدر محبت تھی حضرت علی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، لیکن حق مہر نہیں چھوڑا گیا، کیونکہ یہ لڑکی کا حق ہے۔ اما جو حضرت فاطمہ ہیں ان کو یہ حق مہر ادا کیا گیا۔ روایات میں پتہ چلتا ہے کہ حضرت عثمان نے شاید وہ خریدی تھی، واللہ عالم، اللہ پاک مجھے کمی بیشی کے لیے معاف فرمائے، تو غالباً 400 درہم جو ہے وہ پتہ چلتا ہے کہ روایات میں کہ اتنے میں انہوں نے اس زرہ کو بیچا اور پھر حق مہر جو ہے وہ ادا کیا۔ تو یہاں پہ یہ چیز جو ہے وہ کلیئر ہے بالکل کہ سورہ نساء کی جیسے آیت ہے، آیت نمبر 20، کہ کوئی اس آیت میں جو چیز بتائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ کوئی اگر طلاق دینا چاہتا ہے تو بھلے سے اس نے ڈھیروں خزانہ بھی حق مہر میں دیا ہو، ڈھیروں خزانہ مطلب سونے چاندی ہیرے اپنے پلاٹس باغ کچھ بھی دیا ہوا ہے، تو اگر وہ طلاق دینے کی نوبت آ گئی تو کچھ بھی اس میں سے واپس نہیں لو۔ تو یہاں پہ یہ دیکھیں کہ ڈھیروں خزانے میں کا قرآن کریم میں تذکرہ ہے، اس سے استدلال لیا جاتا ہے کہ کوئی کتنا بھی خزانہ حق مہر میں دے سکتا ہے، اگر وہ چاہے، وہ خوشی سے دینا چاہ رہا ہے، اس کو مجبور نہیں کیا جائے، وہ دینا چاہتا ہے تو وہ دے سکتا ہے، اپنی بیوی کو دے تحفے کے طور پر، اس کو خوش کرے، اس کو راضی کرے، اس پہ کوئی قدغن نہیں لگائی جا سکتی، اس کو کبھی بھی روکا نہیں جا سکتا، ٹھیک ہے۔ لیکن ایک چیز ہے کہ حق مہر کو زیادہ دینے کے لیے پریشر بھی نہیں ڈالنا چاہیے، اس کی ہمیں ایک جو ہے وہ حدیث میں اس کی ریزن ملتی ہے، جو کہ ہے ابن ماجہ کی 1887، ٹھیک ہے، آپ کے ساتھ حدیث شیئر کی جائے گی یہ۔ اس حدیث میں جو چیز مفہوم میں بیان کرنا چاہتی ہوں وہ یہ ہے کہ کبھی اس کو پریشر ڈال دو کہ نہیں نہیں مجھے تو اتنا ہی حق مہر چاہیے، ٹھیک ہے، تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مرد کے دل میں اس لالچ کو فیل کر جائے شاید وہ، ٹھیک ہے، یا کوئی ایسی چیز آ جائے کہ تمہاری وجہ سے میں نے جو ہے وہ غربت دیکھی یا میں مفلس ہو گیا یا کوئی بھی ایسی بات، تو پریشر ڈالنا جو ہے وہ بالکل بھی صحیح نہیں ہے۔ اب یہاں پہ ایک اور روایت بھی جو ہے وہ موجود ہے، ایک اور روایت بتائی یہ جاتی ہے کہ جب بہت زیادہ مسلمان جو ہے ان کے گھروں میں ایک کھانے پینے کی، پیسے کی، مال و دولت کی، سونے چاندی کی ریل پیل ہونے لگی۔ اب یہاں ہوا کیا کہ لوگ کیا کرتے تھے کہ بہت بہت زیادہ حق مہر دینے لگے تھے، ٹھیک ہے، یعنی اس قدر حق مہر دیتے، فکس کر دیتے کہ مطلب اتنا دینا ہے اتنا۔ تو حضرت عمر کا یہ ٹائم تھا، انہوں نے ایک آرڈیننس بنایا کہ اس سے زیادہ حق مہر کوئی نہیں دے گا، ٹھیک ہے، تو ان کے پاس بھی عورتوں نے احتجاج کر دیا۔ ایک خاتون کا احتجاج بتایا جاتا ہے کہ اس نے کیا بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے جب ہمارے لیے حق مہر مقرر نہیں کیا تو آپ کون ہوتے ہیں، آپ نے کیوں حق مہر پہ جو ہے وہ مختص کر کے ایک اماؤنٹ ہمیں بتا دیا کہ اتنا ہونا چاہیے، تو آپ تو ہم عورتوں کے حق پر ڈاکہ ڈال رہے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی یہ کون سی عورت ہے، یہ وہ عورت ہے جو دین کو جانتی ہے، ٹھیک ہے، یہ ہمارے جیسی عورت نہیں ہے جس کو کسی مولوی نے کوئی بات کر دی تو وہ چپ کر کے آ کے کونے میں بیٹھ گئی، اس نے کہا جی ٹھیک ہے ہمارا دین تو ایسا ہی ہے، ٹھیک ہے، اس نے قرآن کو پڑھا تھا، اس لیے وہ جا کے اس چیز کا احتجاج کر رہی تھی، اور واقعتاً اس کا یہ احتجاج ٹھیک تھا۔ ابھی ہمارا یہاں پہ خود کا احتساب کرنے کا ایک معاملہ ہے، ہمیں اپنا احتساب کرنا چاہیے، کیا ہمیں بھی دین اتنا ہی پتہ ہے؟ ہمیں تو کچھ بھی معلوم نہیں یار، ہم کوشش بھی نہیں کرتے کہ یار ہماری شریعت میں ہمارے لیے کیا چیز ہے۔ اتنا کمپنسیٹ کیا عورت کو، اتنا کمپنسیٹ کیا کہ مرد جو ہے اس کو جو ہے حق مہر ادا کرنے سے پہلے مطلب وہ یہ سوچے گا کہ یہ میرے لیے زندگی بھر کا رشتہ ہے، ٹھیک ہے، میں نے اس کو نبھانا ہے، ہمیشہ محبت سے رہنا ہے، اور پھر وہ کیا کرے گا، ہمیشہ سے اس رشتے کو بھی نبھائے گا، اور پھر جو عورت ہے وہ قدر کرے گی کہ میرے شوہر نے مجھے پورے طریقے سے بہت ہی خوشی سے کمپنسیٹ کیا تھا، اس نے مجھے حق مہر دیا تھا، تو میں اپنے جو فرائض ہیں ان کو بہت خوش اسلوبی سے پورا کروں گی۔ بڑا یہ محبت پیدا کر دیتا ہے یہ چیز، ٹھیک ہے۔ اور ہمارے ہاں ایک کیا کانسیپٹ لیا جاتا ہے، خاص طور پر میں اس کے لیے معافی چاہوں گی جو بھی اس طرح سے لوگ کر رہے ہیں، بڑی خواتین خاص طور پر اپنے بچوں کے کان بھرتی ہیں، ان کے کان میں یہ چیز ڈال دیتی ہیں کہ اپنی بیوی سے محبت میں حق مہر معاف کروا لینا، کیونکہ تم نے تو بہت کچھ لکھ دیا، ٹھیک ہے۔ تو بہت افسوس کی بات ہے کہ بیوی پہ اس چیز کا پریشر ڈالا جائے کہ، اور کہا کیا جاتا ہے جی یہ شوہر کو صدقہ دے دو، ٹھیک ہے، یعنی یہ جو مال لکھوایا ہے یہ شوہر کو ہی صدقہ کر دو، اس کو معاف کر دو۔ تو یہ چیز ساری کی ساری جو ہے یہ نیت پر ہوتی ہے۔ آپ جہیز لیتے ہوئے تو آپ ریکوائرمنٹ جو ہے وہ ڈال دیتے ہیں کہ لاکھوں کا جہیز لے کر آؤ، یہ چیز بھی چاہیے، یہ چیز بھی چاہیے، طریقوں سے کنایے سے بتا دیا کہ ہمارے گھر میں اس چیز کی کمی ہے، بائک چاہیے، گاڑی چاہیے، ٹھیک ہے،
تو یہ ساری چیزیں بتا دی جاتی ہیں طریقے طریقے سے، اور پھر اس چیز کو بالکل بھی غلط نہیں سمجھا جاتا، حالانکہ یہ ریکوائرمنٹ جو ہے یہ حرام ہے، ٹھیک ہے؟ لڑکی کے گھر والے خود جو مرضی دیں، جو اپنی خوشی سے دیں، وہ جائز ہے، لیکن آپ کا اس سے ڈیمانڈ کرنا حرام ہے، اس سے بہت بچنا چاہیے۔ کوئی بھی جو لوگ ہیں وہ اس طرح کے اگر دل میں جذبات رکھتے ہیں کہ لڑکی اتنا اتنا جہیز لے کے آئے، ٹھیک ہے، اور پھر اسے وہ ڈیمانڈ بھی کریں، ایک تو دل میں رکھا ہوا ہے وہ ایک الگ بات ہے، لیکن آپ ڈیمانڈ کر رہے ہیں، لڑکی کو کے والدین کو پریشان کر رہے ہیں کہ یہ چیز بھی چاہیے، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پہ حق مہر پہ جو بات ہو رہی ہے، اس میں صرف اور صرف جو ہے وہ نیت انوالوڈ ہے، ٹھیک ہے؟ نیت بالکل ٹھیک ہوگی تو پراپرلی اللہ کی رضا کے لیے انسان حق مہر اپنی بیوی کو دے گا۔ اور ہماری ایک اور چیز بھی ہے ہمارے معاشرے میں کہ کیا کیا جاتا ہے، حق مہر زیادہ لکھا جاتا ہے، کیوں؟ ریاکاری کی وجہ سے، نیت نہیں ہوتی ہے ادا کرنے کی۔ قرآن کریم کہہ رہا ہے کہ عورتوں کو خوش دلی سے حق مہر دو، ٹھیک ہے؟ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، صرف کاغذ پہ لکھا جاتا ہے، اور بہت زیادہ لکھا جاتا ہے، ادا نہیں کیا جاتا۔ یعنی نوبت آ گئی اگر علیحدگی تک آ گئی ہے، ٹھیک ہے، تو طلاق نہیں دی جاتی کہ ایسا نہ ہو کہ حق مہر ادا کرنا پڑ جائے۔ اور پھر سم ٹائمز یہ ہوتا ہے عورت کو مجبور کیا جاتا ہے کہ تم ایسا کرو، بن تو نہیں رہی ہماری آپس میں، لیکن تم خلا لے لو تاکہ حق مہر نہ دینا پڑے، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پہ ہم یہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ یہ ساری نیت کی بات ہے۔ ایون یہاں تک بھی واقعات سننے کو ملے کہ شادی ہوئی، اولاد نہیں ہوئی، حق مہر بہت سارا دیا ہوا تھا، اب جو ہے لڑکی کو مجبور کیا جا رہا ہے کہ اولاد تو ہوئی نہیں تم سے، اب تم حق مہر واپس کر دو۔ مطلب اولاد کا اس میں کیا رول؟ کبھی کسی کو شادی سے پہلے پتا ہوتا ہے کہ اولاد ہوگی نہیں ہوگی، ٹھیک ہے؟ یہ سارے تو بعد کی تقدیر کے معاملات ہیں نا، تو اولاد کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ صرف لڑکی کی رضامندی کے لیے آپ نے نکاح کے وقت دیا، اب وہ واپس لینے کا آپ کو قرآن میں بھی منع کر دیا کہ خزانے ڈھیروں ڈھیر بھی دیے ہوئے ہیں، اس سے وہ واپس نہیں لو۔ اب یہ اتنا ضروری ہے کہ اگر کوئی شخص حق مہر ادا نہیں کیا کرتا، ٹھیک ہے، حق مہر اس نے ادا نہیں کیا اور اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے، تو اب اس کے لیے کیا حکم ہے کہ کوئی جائیداد اگر چھوڑ کے وہ ڈیتھ ہوئی ہے اس کی، تو یوں سمجھے یہ مقروض مرا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ آدمی اس نے حق مہر نہیں دیا تھا، یہ قرض میں ہے، تو جو کوئی جائیداد چھوڑ گیا پہلے وہ حق مہر کو ادا کرے جو واجب کیا گیا تھا، طے کیا گیا تھا، ٹھیک ہے؟ تو پھر اس کے بعد وراثتی معاملات ہوں گے، پھر تقسیم کی جائے گی۔ تو عورت کو اپنے عورت ہونے پہ شکر ادا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے عورت کو کیسے کمپنسیٹ کیا، ٹھیک ہے؟ اس کا جو تحفہ ہے وہ اس کی خود کی ملکیت ہے، جو بھی پراپرٹی ہے، جو ہے سونا ہے، چاندی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے عورت کو فائنینشلی بڑا اسٹرانگ کر دیا ہے۔ اب یہاں پہ جب طلاق دے گا کوئی بھی مرد، اس نے حق مہر دیا ہوا ہے، اب جب طلاق دے گا تو مرد اس سے بالکل اسے وہ ہونا پڑے گا نا، مطلب چھوڑنا پڑے گا یہ مال، تو مرد کو نقصان ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ کیونکہ اس نے تو پورا پورا اپنا مہر ادا کرنا ہے نا، اللہ تعالیٰ ورنہ اس کو احتساب کریں گے، اسے حساب کتاب ہوگا۔ اور یہاں پہ یہی ہوگا کہ جب طلاق ہو جائے گی، اب مرد جو ہے وہ بھی آزاد ہے، بیوی بھی آزاد ہے، اب مرد کے لیے پھر سے نقصان ہے، دوسری شادی کر رہا ہے پھر سے مہر دے گا، ٹھیک ہے؟ عورت کو کیا فائدہ ہے، ایک شوہر نے چھوڑا، دوسرے سے شادی کری ہے، پھر سے مہر لے لے گی، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پہ اس چیز پہ عمل نہیں کیا جا رہا، لیکن ہمارے دین نے تو عورت کو بڑے فائدے دیے ہیں۔ اب یہاں پہ دیکھیں، اس بات پہ انشاءاللہ لیکچر اینڈ کرتے ہیں۔ آج جو عرب کی عورت ہے یہ بڑی اسٹرانگ ہے، کس لیے اسٹرانگ ہے؟ اس لیے کہ وہ دین کو سمجھ گئی، پورے کا پورا دین سمجھ گئی، ٹھیک ہے؟ اور پھر وہ کیا کرتی ہے، وہ جب بھی اس کی شادی ہوتی ہے وہ ٹھیک ٹھاک حق مہر لیتی ہے۔ عرب عورتوں کے ساتھ شادی کرنا اسی لیے آسان نہیں ہے، کس لیے؟ کیونکہ ان کو اپنے دین کی ایک ایک بات، اپنے ایک ایک فائدے کا پتہ ہے، اور اس کو یہ بھی پتہ ہے حق مہر میرا ہے اور میں نے اسے اپنی مرضی سے استعمال کرنا ہے۔ پھر وہ اپنا پیسہ کسی تجارت میں لگائے، جو مرضی کرے، اس کی آمدنی وصول کرے، خود سے عیاشی کرے، اور مرد کو اختیار نہیں ہے کہ اس کا پیسہ وہ لے، ٹھیک ہے؟ اور پھر کیا ہوتا ہے، اگر تو مرد طلاق دیتا ہے وہ اس پیسے سے محروم ہو جاتا ہے جو عورت کا مطلب عورت کے پاس تھا، بھلے سے اس کے پاس اس طریقے سے نہیں تھا، لیکن عورت کو ایک رشتہ ہونے کے ناطے اگر تو اسی گھر میں اس عورت کی ڈیتھ ہوتی تو اس میں اس کی وراثت میں سے مرد کا حصہ نکلتا نا، ٹھیک ہے؟ تو وہ کیا کرے گا، جب طلاق دے گا اگر تو خدا نہ خاصا، تو کیا ہوگا، وہ محروم ہو جائے گا۔ اور عرب معاشرے میں دوسری شادی کو بالکل بھی عار نہیں سمجھا جاتا۔ ایک گھر سے طلاق ہوئی،
اس کے فوراً سے رشتے آ جاتے ہیں، بھلے سے 4 بچے ہوں، ٹھیک ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے، وہ دوسری جگہ شادی کرتی ہے، وہاں سے بھی حق مہر وصول کر لیتی ہے. بھئی یہ اسلام نے دیا ہے عورت کو، اس میں آر ہے ہی نہیں. ہمارے ہاں تو اتنا مشکل بنا دیا گیا ہے، رشتہ چل نہیں رہا، اس کو گھسیٹ رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور پھر اس کے بعد اسی حالت میں جو ہے انسان کی جس طرح کہتے ہیں کہ بالکل بدحالی میں ہی اس کی موت بھی واقع ہو جاتی ہے. لیکن وہ کیا ہے کہ لوگ اس کو کیا کہتے ہیں، بہت اچھا کام کیا اس نے، اس رشتے کو نبھایا، چاہے اس کی اس میں بالکل ہی جو ہے وہ بس ہو جائے. اسلام نے یہ والی پابندیاں نہیں لگائیں، عورت بہت آزاد ہے. اب یہاں آج کی عورت نقصان کیوں اٹھا رہی ہے؟ کیونکہ اس نے اپنے حقوق کو کبھی سمجھا ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، جب ہم اپنے حقوق کو سمجھ نہیں سکتے تو پھر ہم اپنے لیے آواز بھی نہیں اٹھا سکتے، ہم ان سے فائدہ بھی نہیں اٹھا سکتے. اللہ تعالی ہم سب کو دین کو سمجھنے والا بنائے. ہم سب جو ہے ایمان کی ایسی حالت میں آئیں کہ ہم اپنے حقوق پورے لے سکیں، ہم کسی پر زیادتی نہ کریں اور نہ ہی کوئی ہم پر زیادتی کر سکے. آمین ثم آمین. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.